بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ بڑی معجزانہ شخصیت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے کچھ الگ ہستی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہود، کرسچن، مسلمان، اسی طرح سے مرزئی، قادیانی، منکرین ختم نبوت الگ الگ نظریات رکھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جوز یہود کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اس جھوٹے نبی کو مصلوب کر دیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا، انہیں قتل کر دیا۔ کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، انہیں سولی پر ضرور چڑھایا گیا اور سولی پر ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن وہ 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے اور پھر عیسائیت کو پھیلائیں گے۔ اور بھی مختلف نظریات ہیں۔ منکرین ختم نبوت، مرزئی، قادیانی، ان کا نظریہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کو موت آ گئی اور اس کے بعد انہیں دفنا بھی دیا گیا، اور کشمیر سری نگر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جس مسیح موعود کا ذکر ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے، اور وہ آ چکا۔ وہ اس سے اور سب سے زیادہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں، مرزے کی ذات پر کبھی بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کا نظریہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157، 158، 159 اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان لوگوں کو شبہ لگ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کرتے ہیں انہیں اس بارے میں شبہ لگ چکا ہے، یہ شک کے اندر مبتلا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس سوائے خیالات کے کوئی ایک مضبوط بات ان کے پاس نہیں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھی قتل نہیں کیا گیا، تو پھر وہ کہاں گئے؟ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر زندہ جاوید بلانے پر قادر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور جو لوگ اہل کتاب ہیں وہ اپنی موت سے قبل یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ اس کے اندر بات یہ ہے، جب ایک تو تفسیر یہ بیان کی کہ جب برزخی حالات ہوں گے تو موت سے پہلے ایمان لائیں گے، جب برزخ کو دیکھیں گے، آخرت کے حالات کو دیکھیں گے، پھر ایمان لائیں گے کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق تھا اور انہیں موت نہیں دی گئی تھی۔ اور ایک یہ کہ بعض اوقات اپنی موت کے وقت بھی انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرما دی۔ اب چونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک علامت اور ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے، اس لیے ان کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے، تعارف کیا ہے اور کیوں نازل ہوں گے، آنے کا مقصد ان کا کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا نظریہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن و حدیث کو آگے پھیلانا ہے، اپنی تعلیمات کو نہیں پھیلائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ وَکَہْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ وہ بچپن میں یعنی پیدا ہونے کے بعد جب بچہ جھولے میں ہوتا ہے وہ اس وقت بھی کلام کرنے والے ہوں گے، اور وہ بڑی عمر، ادھیڑ عمر، بڑھاپے میں بھی کلام کرنے والے ہوں گے۔ تو چلے 33 سال کی عمر میں انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جوانی تو تھی، بچپن میں بھی کلام کیا، اپنی والدہ کی صفائی انہوں نے بیان کی،
لیکن ابھی بڑی عمر میں کلام کرنا باقی ہے، اس بات کو پورا کرنے کے لیے وہ قرب قیامت ضرور تشریف لائیں گے اور اپنی عمر کو پورا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نام عیسیٰ ہے، مسیح، روح اللہ، یہ ان کا ایک لقب ہے۔ ابن مریم بھی انہیں کہا جاتا ہے، بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے ذات نے اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا۔ ان کے نانا کا نام حضرت عمران ہے، جن کے نام پر قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران موجود ہے۔ حضرت حنہ نانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، جن کے نام پر قرآن کریم میں سورت مریم موجود ہے۔ بڑی عابدہ، طاہرہ اور افضل ترین عورت تھیں اس وقت کی عورتوں کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ بہت مشابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جبکہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ 7 سال حضور علیہ السلام کی شریعت کو وہ پھیلا چکے ہوں گے، فتوحات ہو رہی ہوں گی، دجال آ چکا ہوگا، فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کی 2 چادریں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اور لمبے بالوں سے پانی چاندی کے موتیوں کی طرح ٹپک رہا ہوگا، اس لیے کہ جب اٹھایا گیا تھا اس وقت انہوں نے غسل کیا تھا۔ دمشق، فلسطین، شام کے اندر جو علاقہ ہے وہاں پر تشریف لائیں گے۔ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، لوگ کہیں گے امام مہدی سے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، نیچے اتارا جائے گا، اور اس کے بعد پھر حضرت امام مہدی عرض کریں گے کہ جی آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد پھر کبھی عیسیٰ علیہ السلام پڑھا لیا کریں گے، کبھی امام مہدی پڑھا لیا کریں گے، اور ہاتھ میں ایک حربہ، ہاتھ میں جو ہے ایک اوزار لے کر آئیں گے، ہتھیار لے کر آئیں گے جس سے دجال کو قتل کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کے اندر وہ تاثیر ہوگی، ایک تو جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس پہنچتی ہوگی، اور جس یہودی کو پہنچے گی وہ یہودی مرتا چلا جائے گا۔ 45 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں باقی گزاریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک شاخ، اس کے اندر شادی فرمائیں گے، نکاح فرمائیں گے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا سسرال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی کہ عیسائیت ختم ہو چکی، اس کی پرستش نہیں ہوگی، شرک اب نہیں ہوگا، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دنیا بھر سے اس کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، جزیہ موقوف کر دیں گے، اے لوگو یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اب جزیہ اور ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اسلام کی قرآن و حدیث کی دعوت دیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ تلابیب، جس کو باب لد کہا جاتا ہے، لد علاقہ ہے، لد ایئرپورٹ بھی ہے اسرائیل کے اندر، وہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا، اور پھر حج یا عمرے کے لیے ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیں گے، اور حضور علیہ السلام کو سلام پیش کریں گے، اندر سے جواب بھی آئے گا، اور پھر بڑا اچھا ایک دور چلے گا، بڑا اچھا سلسلہ چلے گا، بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جیسی برکتیں، اسی طرح سے وہ برکتیں اور رحمتیں وہ ساری کی ساری ہوں گی، اللہ تعالیٰ بہت فراوانیاں عطا فرمائے گا۔ امام مہدی کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور دمشق میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی مسجد آپ کے روضے کے قریب ترین جو ہے آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن و حدیث کے عقیدے کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے کی، اپنی نسلوں کو یہ بات بتانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔